بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج ملک بھر میں جاری ہے۔ اتر پردیش میں انتہا پسند پولیس نے تمام حدیں پار کر لی ہیں اور مظاہرہ کرنے والی خواتین پر دھاوا بول دیا اور پوری طرح زد و کوب کیا۔ پولیس اہلکاروں نے خواتین کا گلیوں میں پیچھا بھی کیا اور لاٹھیاں برسائیں۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی بھارتی فوج کی جانب سے ظلم و بربریت کی نئی مثالیں قائم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے رہائشی لڑکوں سے شادی کے بعد شوہر اور بچوں کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر جانے والی پاکستانی لڑکیاں وہاں پر پھنسی ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کے شوہروں کی کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کوئی خیر خبر نہیں مل رہی، اور اس سلسلے میں فلاحی تنظیم انصار بنی ٹرسٹ ان کی وہاں بحالی یا پھر پاکستان واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ تنظیم کے سربراہ انصار بنی کا کہنا ہے کہ اب چونکہ بھارت نے شہریت قانون بدل دیا ہے تو ان حالات میں ان پاکستانی خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں جو کہ وہاں پر مقیم ہیں اور بچوں کو بھارتی شہریت نہیں مل سکتی، یوں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس سے ان کی زندگیوں کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اقوام متحدہ کے سابق مشیر خاص برائے انسانی حقوق انصار بنی صاحب۔ انصار بنی صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ تھینک یو سو مچ۔ انصار بنی صاحب، کوئی رابطہ ہو پایا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو آزاد کشمیر میں جو فیملیز ہیں جن کی بیٹیاں جموں کشمیر میں بھی آئی ہوئی ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ دیکھیے، کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ مودی سرکار نے تو میرے خیال ہے کہ دنیا میں جتنے مظالم ہوئے ہوں گے اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں، یہ لڑکے پاکستان ان حالات سے ستائے ہوئے تھے جو پاکستان آ گئے تھے اور یہاں پہ آ کے کشمیر میں اور پاکستان میں وہ بس گئے تھے۔ ان کے اچھے چال چلن دیکھ کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیں، اور اس کے بعد عمر عبداللہ جب وزیر اعلیٰ ہوا تو اس نے اعلان کیا، ان کو انہوں نے کسی اور نام سے پکارا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو حالات کے ستائے ہوئے تھے، تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے تھے، کاروبار نہیں کر پا رہے تھے، جاب نہیں کر پا رہے تھے اور پاکستان آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ لوگ واپس آ جائیں اور ہم انہیں جاب بھی دیں گے اور ان کو ہم بحال بھی کریں گے۔ یہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے، کوئی دہشت گرد اپنے بیوی بچوں کو اس طرح لے کے نہیں نکلتا کہ گود میں بچہ ہے اور انگلی پکڑا ہوا بچہ ہے۔ یہ لے کے انہیں وہاں چلے گئے کہ ماں باپ سے بچھڑے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو ہم اپنے گھر چلے جائیں۔ وہاں ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کی ضمانتیں ہوئیں اور پھر ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، مکر و فریب کیا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ یہ بھارت کا ایک چہرہ ہے ہمارے سامنے آج بھی۔ بالکل۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ کو 10 سے 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، یہ وہاں پہ ہیں۔ کچھ کے والد انتقال کر گئے، کچھ کی والدہ انتقال کر گئی، کچھ کے بھائی انتقال کر گئے، کچھ کے گھروں میں شادیاں تھیں، یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ میں ایک لڑکی طیبہ کا ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ بالکل بالکل۔ وہ ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی تو اس کو پتا چلا کہ نیلم ویلی کی طرف بچوں کو لے کے جانا ہے پکنک پہ، تو اس نے ایبٹ آباد میں اپنے والدین کو فون کیا کہ وہاں پہ آ جاؤ، کیونکہ نیلم ویلی کے پاس کچھ جگہیں ہیں جہاں سے آپ آواز دے کے بھی بات کر سکتے ہو۔ یہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کی بیٹی بچوں کے ساتھ وہاں پہ پکنک کے لیے بچوں کو، اصل بہانہ تھا ماں باپ کی شکل دیکھنے کا۔ وہاں انڈین فورسز نے ان کو دھکے دے کے اس خاتون کو، بچی کو پیچھے بھگا دیا۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی افواج کو کہ جنہوں نے ان دونوں ماں باپ کو کہا کہ نہیں، یہ ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے، جہاں تک اجازت ہو سکتی ہے آپ چلے جاؤ۔ یہ یہاں تڑپ رہے تھے، سسک رہے تھے، وہ وہاں سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن ان کمبختوں کو جن کو احساس ہونا چاہیے انسانیت کا، سب چیزیں ایک طرف، انسانیت ایک طرف۔ انصار صاحب، یہ جو آپ واقعات بتا رہے ہیں، جھرجھری آتی ہے، سن کے روح کانپ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو شفاعت ایک بات بتائیے، میں ان سے 1.5 سال سے رابطے میں ہوں۔ پچھلے 5 مہینے سے جب سے یہ کرفیو، اور اتنا لمبا کرفیو تو دنیا میں کہیں بھی نہیں لگا، کبھی نہیں لگا۔ کہاں ہے انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے؟ میں خود 4 سال اقوام متحدہ میں رہا ہوں۔ آج میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کس طرح ان میں سے کچھ کے شوہروں کو سنا ہے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، کچھ بیوہ ہو چکی ہیں، اور جو طلاق یافتہ ہیں وہ آج اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں کہ وہ کہاں جائیں۔ انصار بھائی، یہ تو روہنگیا مسلم سے بھی بڑا کرائسس ہے، اور کیا کوئی قانون نہیں ہے انٹرنیشنل کہ 12-13 سال سے وہ اس علاقے میں مقیم ہیں، شادیاں ہو کے گئے ہوئے ہیں، ان کے نیشنل سے شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، تو کوئی قانون نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کرے؟ شفاعت میاں مدیحہ، ہم جو کوشش کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر انڈیا کو بھی لکھا میں نے، ان کا جواب بھی آیا مجھے کہ ہم نے وزارت داخلہ کو بھیج دیا ہے۔ پھر میں نے اپنی حکومت کو کہا کہ یار یہ حکومت کا فرض ہے کہ آواز اٹھائے۔
لیکن بہرحال اپنی اپنی مجبوریاں حکومت لیکن صحیح. اپنی تئی کوشش پوری کری. بجین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.